سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. طه عزيز وصدق رسوله النبي الكريم صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام اور آله وأصحابه ایک عرصے کے بعد پھر واپس درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا. تقریباً 2 مہینے ہو گئے. آخری جو پروگرام کیا تھا میں نے غالباً 19 اکتوبر یا 18 اکتوبر کو ہمارا آخری پروگرام ہوا تھا. اور پھر میرا USA کا تبلیغی دورہ تھا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر واپسی ہوئی ہے. تو ہمارے جو آخری درس تھا اس میں سورہ فرقان کے آخری رکوع سے متعلق میں نے گفتگو کی تھی. اور الحمدللہ آج ہم سورۃ الشعراء کی ابتدا کر رہے ہیں. تمام صورتیں جو ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء دونوں میں مناسبت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ سورۃ الفرقان کی ابتدا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی شان کو بیان فرمایا تھا اور اس سورت کے شروع میں بھی یہی بات بیان کی گئی. قرآن کی اہمیت کو بیان کیا گیا اور سورہ فرقان کے آخر میں مومنوں کے احوال، ان کے انعامات اور کافروں کے احوال، ان کے عذاب کو بیان کیا گیا. اور اس سورت کے آخر میں بھی مومنوں کے احوال اور کافروں کے احوال کو بیان کیا گیا. بہرحال یہ سورت مبارکہ الشعراء اس کا نام ہے اور شاعر کی جمع ہے. اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ہی جگہ پہ لفظ جمع کا صیغہ ہے شعراء، یعنی شاعر کی جمع. باقی شاعر کا لفظ تو آیا مگر یہ لفظ ایک جگہ پر آیا. اور اس کا سورہ شعراء میں جو نام رکھا گیا ہے وہ اس کی آیت کی وجہ سے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کہ شاعروں کی گمراہ لوگ پیروی کرتے ہیں. تو اس صورت میں لفظ شعراء آیا تو اس وجہ سے اس کا نام شعراء رکھا گیا. شعراء فعلا کے وزن میں ہے. اور اس صورت کا دوسرا نام یہ جسے سورہ ہاتھ میں سے طا سین میم سے کی گئی ہے. اور یہ حروف مقطعات کا معنی میں آپ کو پہلے اس کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان میں راز ہے. اور پھر جو علماء راسخین ہیں ان کو اس کی خبر دی جاتی ہے. تو اس حوالے سے کیا اس نے
اللہ تعالیٰ کا نام، یہ قرآن کا نام ہے. کسی نے کہا کہ یہ اس صورت کہلاتے ہیں. میں سے کچھ وغیرہ نہیں ہوتا. ان حروف کی بڑی طاقت شمار کی جاتی ہے، بڑی اس کی اہمیت مانی جاتی ہے. حروف ہوتے ہیں، اس لیے حزب البحر شریف کا پڑھتے ہیں تو حزب البحر شریف میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، فا سین میم، یہ الفاظ آئے ہیں حزب البحر شریف. تو اور ان حروف مقطعات کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر روزانہ اس کو دیکھے تو اس کا دن بہت اچھا گزرتا ہے اور بڑی برکت اس کو ملتی ہے. اور اگر یہ حروف مقطعات انسان اگر لکھ کے اپنے پاس رکھ لے یا کسی سفر میں جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کامیابی کے ساتھ وہ سفر پورا کر کر آتا ہے. یہ حروف مقطعات ڈال دے، صرف تاثیر نہیں، جتنے بھی قرآن میں آئے ہیں حروف مقطعات، حامیم عین سین قاف، الف لام میم نون قاف، تو اسی طرح طاسین حامیم، حروف جو ہے لکھ کے اگر رکھ لے تو انشاءاللہ اس میں چوری وغیرہ نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اس اسرار کے بارے میں تو یہ قرآن کا یہ رکو رہ جائے گا. تو میرا اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا طاسین میم سے کی ہے، اور یہ حروف مقطعات ہے، بہت زبردست حروف ہے. یہ تلک آیات الکتاب المبین، آیتیں ہیں روشن کتاب کی. تو طاسین میم یہ بھی آیت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آیتیں جو آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں روشن کتاب کی آیتیں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ نے روشن کتاب قرار دیا. تو اس کو روشن کتاب اس کتاب کو کہتے ہیں جو کھلی ہوئی بالکل واضح ہو. تو قرآن مجید فرقان حمید ایسی زبردست کتاب ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، قرآن مجید کی حقانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دیگر معاملات کو، اسلامی عقائد کو، اتن اور احکام کو بہت واضح لفظوں میں بیان کیا گیا ہے. کہ قرآن مجید میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور توحید کو بیان کیا ذرائع ہے کہ ہر ان پڑھ آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور جو بہت پڑھا لکھا ہے وہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. پھر اس کے اندر جو جو معاملات بتائے گئے ہیں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اس میں دیکھیے کہ انسانوں کو بتوں کی بے جان چیزیں، انسانوں کی پوجا سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا انسانوں کو جو احکام دیے ہیں وہ نیکی کرنے کے احکام دیے ہیں کہ اپنے لوگوں کے غیروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، دوسرے کے کام آؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کی خدمت کرو. اور اسی طرح زنا سے، چوری سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، غیبت سے، دیگر بری چیزوں سے انسان کیا گیا ہے. تو یہ وہ آیتیں ہیں جو بالکل روشن ہے. یہ پوری کتاب روشن کتاب ہے، اس میں کوئی بات جو اس کو توجہ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو جاتا ہے. ابھی میں یہ مارک میں اس کی اسمبلی میں یہ پروگرام بنا کے قرآن پہ پابندی لگا دی جائے. تو اس کے لیے ایک آدمی، اس کا نام مجھے ذہن میں نہیں ہے، اس نے بتایا تھا مجھے کہ اس آدمی نے جس نے اسلام کے خلاف بہت پروپیگنڈا کرتا ہے،
تو اس نے کسی بڑے آدمی سے کہا کہ بھئی ان کے خلاف، قرآن کے خلاف قرارداد پیش کی جائے، اس میں جہاد کی آیتیں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، تو ہم اس پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، تم اسٹڈی کرو قرآن کی اور اس کے ویک پوائنٹ نکالو، تو جو بھی ویک پوائنٹ ہوں گے ہم پھر پوائنٹ بنا کے پیش کریں گے اسمبلی میں، تو اسمبلی میں بل پاس ہو جائے گا تو قرآن پہ پابندی لگ جائے گی۔ اب قدرت خدا کے دیکھیے، وہ اسلام کا سخت دشمن، اسلام کا سخت مخالف، جب اس نے اس نیت سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، پورے قرآن کا مطالعہ کیا، تو وہ قرآن کے خلاف پوائنٹ نکالنے کے لیے اس نے پڑھنا شروع کیا تھا، لیکن جب اس نے پورا قرآن پڑھا تو نتیجتاً وہ خود مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ایسی روشن کتاب ہے کہ جو وہ اس کو توجہ سے پڑھ لیتا ہے تو قرآن اس کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ تو یہ ایسی اللہ نے فرمایا کہ اس روشن، یہ سب حروف مقطعات بھی اور دیگر آیتیں بھی، یہ اس روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ کہیں آپ تو اصل میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا، کیا آپ ان کافروں پر کی وجہ دے دیں گے، بات نہیں لا رہے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، لیکن وہ انکار کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوتا تھا، بہت قلق ہوتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی جو سچا ہوتا ہے اس میں جھوٹ کوئی شامل نہیں ہے، اور وہ سچی بات دلائل کے ساتھ بیان کرے، پھر لوگ اس کی بات نہ مانے تو ظاہر سی بات ہے سامنے والے کو غم تو ہوتا ہی ہے۔ اور نبی کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کے بارے میں حریص تھے، آپ کو اپنی ذات کا خیال نہیں تھا کہ میری بات نہیں مان، بلکہ آپ کو لوگوں کا خیال تھا کہ لوگ میری میں چلے جائیں گے، جہنم کے سخت عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ حریص علیکم، کہ یہ نبی تمہارے بارے میں بڑے حریص ہے، بہت حرص رکھتے ہیں۔ کس بات کا حرص رکھتے ہیں؟ وہ ہم انسانوں سے کوئی مال نہیں لینا چاہتے تھے، آپ انسانوں سے بلکہ آپ اس بات کی حرص رکھتے تھے کہ لوگوں کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کیفیت کو بیان میں فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی شخص نے آگ روشن کی اور تم لوگ دوڑ دوڑ کے اس آگ میں جا کے کود رہے ہو اور جل رہے ہو، اور میں تمہارے پیچھے سے تمہیں پکڑ پکڑ کے وہاں سے نکال رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کو تو یہ خیال تھا کہ میں سچی باتیں ان کو بتا رہا ہوں، میں نے معجزات ان کو دکھائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بات نہیں مان۔ کیسی تبلیغ کرتے تھے؟ صرف یہ نہیں تھا کہ آپ مسجد میں آ کے بیٹھ کے آپ نے خطاب کر لیا، بلکہ احادیث کریمہ میں آتا ہے جو آپ نے پہلی دعوت دی تو پہلے تو آپ 40 سال تک اپنے کردار سے لوگوں کو بتاتے کہ میں اور سارا عرب اس کا اعتراف کرتا تھا، سچے بھی اور امین بھی ہے ہمارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع بھی کیا تو لوگ سارے کے سارے گھر سے نکل کے آ گئے، جو عرب کا طریقہ تھا، اور آپ نے پہاڑی کے اوپر چوٹی پہ کھڑے ہو کر، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ تو صادق و امین ہیں، نہیں بولتے، آپ کبھی دھوکہ بازی نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بڑی خبر بتاتا ہوں، اور پھر آپ نے دین کی دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف
जहन्नुम तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब आपने ये बात बयान की तो उन्होंने इनकार कर दिया। आपने उनसे कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ए लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तो फलाह पा जाओगे। झूठे खुदाओं की पूजा से वो लोग बाज आने के लिए तैयार नहीं थे, आपके किरदार को भी मानते थे, हर चीज़ को मानते थे। आपने उनके कहने पर बड़े बड़े मुअज्जिज़ात भी दिखा दिए, चाँद भी 2 टुकड़े करके दिखा दिए, और भी बहुत सारे मुअज्जिज़ात आपने उनको दिखाए, लेकिन उसके बावजूद नहीं मानते थे। और आका अलैहिस्सलाम का जज्बा तबलीग ऐसा था, एक एक दरवाजे पे जाके दस्तक देते थे और जाके उनको कहते थे कि अल्लाह पे ईमान ले आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उनको बताते थे तो वो आपकी बात का इनकार कर दिया करते थे, बल्कि लौटते थे तो आपके पीछे मट्टी उड़ाते, आपके फ़क्रे कसते थे, आते थे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम अपने इस तबलीग के फ़र्ज़ से बाज नहीं आते थे। आप मुसलसल तबलीग करते थे और आपको बड़ा गम होता था कि ये सच्ची सच्ची बातें देखने के बावजूद ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं, इनका क्या बनेगा। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की नादाओं को देखा तो अपने हबीब अलैहिस्सलाम से प्यार में फरमाया, जान पे खेल जाएंगे इन लोगों के लिए कि ईमान नहीं। अल्लाह ताला ने तसल्ली दी आपको, नुनज़्ज़िल अलैहिम मिन, अगर हम आसमान से फ़ज़ल्लत अनाक़ुम लहा ख़ादिईन, तो चुनाचे उनके ऊंचे ऊंचे तो इनकी गर्दनें जो हैं वो झुक के रह जाएंगे। यानी हम चाहें तो आसमान से एक ऐसी निशानी उतार दें या कोई ऐसी चीज़ उतार दें जिससे इनकी गर्दनें झुक जाएंगी और ये इस्लाम को मानने लग जाएंगे। लेकिन लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाना। और ज़बरदस्ती मुसलमान क्यों नहीं बनाना? इसलिए नहीं बनाना कि ज़िंदगी आज़माइश है। उसने इंसान मखलूक़ात पैदा की है और फरिश्ते भी पैदा किए हैं, हैवान भी पैदा किए हैं, इंसान भी पैदा किए हैं, जिन्नात भी पैदा किए उसने, और इंसान को ख़ास तवज्जो दी और इंसान के अंदर खैर और शर दोनों जमा कर दिए और फिर उसको इख्तियार दे दिया। और साथ में शैतान भी पैदा कर दिया जो बहकाने का काम करता है, और उसके साथ अम्बिया किराम को मबूस फरमाया, अम्बिया के बाद उलमा को भेजा ताकि लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहें। शैतान वहाँ से बुराई की तरफ बुलाता है, यहाँ से अम्बिया और उनके वारिसीन अच्छाई की तरफ बुलाते हैं। अब इंसान को इख्तियार दे दिया कि उसमें से किस चीज़ को चुनता है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अगर हम चाहें तो इनको मजबूर करके मुसलमान कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी हिकमत नहीं है, हमारी मंशा नहीं है। हमने इनको बाख्तियार पैदा किया है ताकि अपने इख्तियार से लोग इस्लाम को कबूल करें। और अल्लाह ताला चाहता तो सबको मुसलमान ही पैदा कर देता, अल्लाह ताला चाहता तो शैतान को पैदा ना फरमाता। लेकिन उसका जो इरादा है, उसका जो मंसूबा है, वो वही जानता है। हमें हुक्म दिया गया है कि हम अम्बिया किराम की पैरवी करें, अम्बिया किराम के जो वारिस है उलमा किराम, उनकी पैरवी करें। तो बताएं कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका काम तो दावत देना था, लोगों को नेकी की बात बताना था, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना था, अल्लाह की तौहीद का रास्ता दिखाना था। आपने वो काम कर दिया है और आप कर रहे हैं, तो आप गम ना करें, आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। ये लोग अगर मुसलमान नहीं हो रहे तो उनका नुकसान है। आप अल्लाह पे छोड़ दे बाकी काम को। तो फरमाया कि अगर हम चाहें तो आसमान से कोई निशानी नाज़िल कर दें जिससे उनकी गर्दनें जो है झुकी रहें, यानी वो इस्लाम को मान लें। फरमाया कि वमा यातीहिम मिन ज़िक्रिम मिनर रहमान, कि
وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی کوئی ذکر آتا ہے، کوئی نصیحت آتی ہے، نئی نصیحت، محدث نئی نصیحت، الا كانوا عنہ معرضین، مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ آیتیں نازل فرما رہا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ آیتیں بتا رہے ہیں، لیکن وہ ان آیتوں کو سن کے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کی جو حالت ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ فقط کذبوا، تو بے شک انہوں نے جھٹلایا، فیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو فرمایا کہ عن قریب ان پر وہ خبریں آ جائیں گی کہ جن کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک تو یہ منہ پھیرتے ہیں، پھر دوسرا جھٹلاتے ہیں، تو ان کو اپنے کام کا جو انجام بھگتنا پڑے گا۔ یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں ہے۔ تو اس قیامت کے آنے کا بھی اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اس عظیم خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کو اللہ نے عظیم خبر قرار دیا، الذی هم فیہ مختلفون، کہ جس کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، یہ کائنات کا نظام ایک عرصے سے چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا، کوئی قیامت وغیرہ نہیں ہے، انسان اس دنیا میں آتا پھر مر جاتا، ختم ہو جاتا، کہانی اس کی ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، کوئی اس کا حشر نشر نہیں ہوگا، تو یہ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا، تو عنقریب ان کو خبریں آ جائیں گی اس کی جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب یہاں پر کافروں کی 3 حرکتوں کو بیان کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت ایمان دیتے تھے، دعوت اسلام دیتے تھے، دعوت احسان دیتے تھے، تو وہ پہلے تو سننے کے بعد منہ پھیر لیا کرتے تھے، پھر اس کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر جھٹلانے کے بعد پھر مذاق اڑایا کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے ہیں ارے مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا، من یحیی العظیم، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ یہ کافروں کے اعتراضات تھے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ پھر ان کا جواب دے دیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ ان کو پیدا کیا تھا۔ تو جب پہلی دفعہ پیدا کر چکا ہے تو دوسری مرتبہ بنانا اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اصل بنانا تو مسئلہ تو پہلی دفعہ میں ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیز کی انوینشن ہوتی ہے اور اس کی انوینشن میں سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن جب کوئی چیز انوینٹ ہو جاتی ہے، ایجاد ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد تو اس کی فیکٹری لگ جاتی ہے، اور فیکٹری میں جتنی چاہے آپ بنا لیں پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ان کو تو وہی زندہ کر دے گا جس نے پہلی دفعہ زندہ کیا ہے۔ تو یہ لوگ انکار کرتے تھے اس بات کا اور مذاق اڑاتے تھے اس بات کا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں، اتنی نشانیاں رکھی ہیں، پھر بھی یہ انکار کر رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ جناب قیامت کیسے آئے گی، کہ دوبارہ مخلوقات کیسے زندہ ہوں گی؟ تو اللہ فرما رہا ہے اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے زمین کو نہ دیکھا؟ وہ لوگ زمین کو نہیں دیکھا انہوں نے؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے اگائے ہیں۔ یعنی زمین، یہ لوگ انکار کر رہے ہیں قیامت کا، حالانکہ قیامت میں انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کسی چیز کا دوبارہ پیدا ہوگا، کہ دوبارہ انسان کیسے پیدا ہوگا، دوبارہ مخلوقات کیسے پیدا ہوگا۔
تو اللہ نے فرمایا زمین کو ہی دیکھ لو بھائی، زمین پہ پودے لگتے ہیں، اس کے پتے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پودا ختم ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، پھر وہی پودا مٹی میں مل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی زمین سے ویسے ہی پودے پھر نکال دیتے ہیں، اور شب و روز یہ کام ہو رہا ہے تمہارے سامنے، اور تم خود کرنا چاہو تو تم سے نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے جس کے تحت یہ ساری کی چیزیں خود بخود پیدا ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو، ہم نے ہر شرف والے جوڑے کو بنایا۔ یہاں پہ شرف والا جوڑا کہ اصل میں لفظ کریم کا جو لفظ ہے اچھی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ رجل کریم یعنی عزت والا مرد۔ جو کھجور کا درخت پھل دیتا ہے اس کو کہتے ہیں نخلۃ کریمۃ، یعنی شرف والا درخت۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہے، چاہے وہ فائدہ مند ہو چاہے نقصان والی ہو، وہ بڑی شرف والی ہے، کیونکہ جن چیزوں کو ہم نقصان دہ سمجھتے ہیں اس کا دوسرا پہلو فائدے کا بھی ہوتا ہے۔ بہت ساری جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم ڈائریکٹ کھائیں تو ہمیں مار دے گی، نقصان پہنچائے گی، لیکن وہی جڑی بوٹیوں کو استعمال کر کے جو ہے میڈیسن سائنس جو ہے اس کو دوا بناتی ہے، تریاق بناتی ہے زہر کو ختم کرنے کا۔ تو فرمایا کہ جو بھی پیدا فرمایا کہ وہ شرف والی چیز ہے، اور فرمایا کہ ان فی ذلک لآیہ، اور بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ اچھا، یہ جو فرمایا زمین کو نہیں دیکھتے، تو میں نے تو آپ کے سامنے پودے کی مثال بیان کی، پودوں کی، ورنہ اس زمین پر جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ پودے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے انسان ہوں، یہ سب کے سب اس زمین کی پیداوار ہے، یہ زمین ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان ویسے ظاہری طور پہ تو اپنے ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے جسم کے اندر جو نطفہ بنتا ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے؟ یہ غذا سے بنتا ہے۔ غذا کہاں سے بنتی ہے؟ وہ زمین سے بنتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو زمین سے ہی نکالا، تو اس لیے اس میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو انسان ان چیزوں پہ غور کر لے تو اس کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ اتنا قادر، اتنا قدرت والا ہے کہ اس بے جان سی زمین نہ چلتی ہے، نہ پھرتی ہے، نہ اٹھتی ہے، نہ کھڑی ہوتی ہے، نہ بیٹھتی ہے۔ زمین بے جان ہی ہے نا ہمارے نظریے کے مطابق، کیونکہ ہم جاندار تو اس کو کہتے ہیں جس میں موومنٹ ہو، جس میں کوئی حرکت ہو، ٹھیک ہے۔ جمادات یعنی پتھر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے نظریے کے مطابق بے جان کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ موومنٹ نہیں کرتے۔ پودے جاندار ہوتے ہیں کیونکہ ان میں موومنٹ ہوتی ہے، لیکن پودوں کی موومنٹ جو ہے وہ ورٹیکل ہوتی ہے عام طور پہ، کہ وہ زمین سے نکل کے سیدھے اوپر کی طرف جاتے ہیں، یہ ان کی حرکت ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں حیوانات ہیں، انسان ہے، اس کی حرکت جو ہے وہ ہر سائڈ میں ہوتی ہے، ہر طرف ہوتی ہے۔ تو جس میں بھی حرکت پائی جائے ہم اس کو جاندار کہتے ہیں۔ تو پتھروں کو جو ہے اس میں کوئی ظاہری طور پر حرکت نہیں پائی جاتی تو اس کو ہم بے جان کہتے ہیں۔ لیکن آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلا کہ پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے، پتھر بھی سمجھتے ہیں۔ خود قرآن نے فرمایا اس کے بارے میں، بلکہ خود حدیث موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکہ کے سنگلاخ زمین پہ چلا کرتے تھے، مکہ شریف کی، تو آپ کے پاؤں کے نیچے جو پتھر آتا تھا وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ پتھر یاد ہے ابو بکر صدیق کے گھر کا، کہ جب میں وہاں سے گزرا کرتا تھا ابو بکر صدیق کے گھر سے، تو وہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو پتھر بھی آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہمارا اپنا معیار ہے کہ ہم پتھر کو بے جان کہتے ہیں، اس میں موومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، ورنہ ان پتھروں نے تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں گواہیاں دی، کلمہ پڑھا آپ کے ہاتھ پر۔ ان پتھروں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا تو اس میں سے پانی کے فوارے پھوٹے۔ تو یہ ہر ایک کے لیے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی کے لیے سب کچھ ظاہر ہوا۔ تو فرمایا کہ ان سب میں نشانیاں ہیں۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ،
مگر اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اکثر ان کے ایمان والے نہیں ہیں۔ اب وہ کیوں ایمان نہیں لاتے ہیں، کس لیے ایمان نہیں لے کے آتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ قدرت کی نشانیاں سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے سب کچھ ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہر زمانے میں یہی مسئلہ رہتا ہے، چاہے وہ آج سے 1000 سال پہلے کا ہو، چاہے 4000 سال پہلے کی بات ہو۔ پچھلے زمانوں میں بھی نبیوں کا جو انکار کیا، اور اس زمانے میں جو نبیوں کا اور نبی کی تعلیم کا انکار کرتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پر پاکستان ہے اور پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اور ہماری اسمبلی میں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک قرآن کا نظام لانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جو قرآن کا نظام لانے کی کوشش کرے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کے مخالف بن جاتے ہیں۔ اور مخالف کون بنتے ہیں، دشمن کون بنتے ہیں؟ جو خود دکھانے کے لیے جو قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کلمہ طیبہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ظاہر مسلمان رکھا ہوا اپنا، لیکن اندر سے ان کی سوچ وہی ہے جو ان کفار کی سوچ تھی جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کفار نبی علیہ السلام کے زمانے کے ہوں، خواہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے ہوں، خواہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہوں، خواہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہوں، وہ سب یہ بات جانتے تھے کہ اگر ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو ہماری جو سرداری ہے، ہماری جو بیگاری ہے، ہماری جو بدماشیاں ہیں، جو ہم جو چاہے کر لیتے ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، اور ہمیں اس نبی کے لائے ہوئے قانون کے سامنے اپنا سر خم کرنا پڑ جائے گا، ہمیں ان کی ساری باتیں ماننی پڑیں گی۔ تو اس لیے وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے تھے، اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے ایمان نہیں لے کے آتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قانون کو ماننا پڑ جائے گا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ماننا پڑ جائے گا، تو اس لیے وہ کافر ہوئے، انہوں نے انکار کیا۔ اور ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کے نظام کو لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نظام مصطفیٰ کو لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ تو کلمہ پڑھنے کے باوجود اس نظام کی مخالفت میں لگے ہوئے، تو اسے منافقت کہتے ہیں۔ اور منافقین کا بدترین درجہ ہے، کافروں سے بھی برا درجہ ہے، کہ قرآن بھی پڑھتے جاؤ، ہے حدیث بھی پڑھتے جاؤ، نعتیں بھی سنتے جاؤ، درود بھی پڑھتے جاؤ، لیکن قرآن کو نہیں مانیں گے، نبی کے نہیں مانیں گے، قرآن میں جو احکام اللہ نے دیے اس کو نہیں مانیں گے، تو اس کو کہتے ہیں منافقت۔ اور منافقوں کے بارے میں آیا کہ جہنم کے نچلے ترین درجے میں، اگر اس کا نام منافقت نہیں ہے تو بالکل مجھے منافقت کی تعریف کر کے بتا دیں کہ منافقت کہتے کس کو ہے۔ تو یہ اللہ فرماتا وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور میں نے یہ کلام کیوں کیا کہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اس لیے نہیں کہ ان کو دلائل سمجھ میں نہیں آ رہے، دلائل سب سمجھتے ہیں، ارے ہمارے والے تو کلمہ پڑھتے ہیں بھائی، ہمارے یہاں پہ تو قرآن خوانی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، بڑے اچھے اچھے قاری ہیں، پڑھ پڑھ کے دنیا کو سناتے ہیں کہ میں نے فلاں مدرسے سے حفظ کیا، لیکن قرآن کا قانون نافذ نہیں کروں گا میں، کیونکہ قانون نافذ کرنے میں خود اپنے نفس کی موت ہو جائے گی، جو چاہتے کر لیتے ہیں وہ نہیں چلے گا۔ پھر قرآن کا قانون نافذ ہو تو پھر عمر فاروق جیسا حکمران خلیفہ جس کی سلطنت آدھی دنیا پر تھی، وہ ممبر پہ بیٹھا ہو تو کوئی آ کر سوال کر سکتا ہے کہ امیر المومنین آپ نے جو کرتا لیا ہے، یہ آپ کا کپڑا آپ کے پاس اتنا زیادہ کہاں سے آ گیا؟ بیت المال سے جو آپ نے کپڑا تقسیم کیا تھا، سب کو تو اتنا اتنا کپڑا تقسیم کیا تھا،
آپ کا قد تو لمبا ہے، اس کپڑے میں تو آپ کا کرتا تو نہیں بننا چاہیے تھا۔ تو امیر المومنین کو جواب دینا پڑتا ہے، اور امیر المومنین کہتے ہیں کہ ہاں میں نے بھی اتنا ہی کپڑا لیا تھا جتنا سب کو ملا تھا، لیکن میرے بیٹے نے اپنے حصے کا کپڑا مجھے گفٹ کر دیا، تو اس کو ملا کر میں نے اپنا کرتا بنایا۔ تو ان کو پتا کہ اگر یہ قرآن کا نظام نافذ کر دیا تو یہ جو ہمارے پروٹوکول چل رہے ہیں، ہمارے آگے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، روڈ ہمارے لیے بند کرا دیے جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری بدماشیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرات کر کر کے بھی سناتے ہیں، لیکن قرآن کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں منافقت، اور یہ جہنم میں بدترین درجے میں ہوں گے یہ لوگ، کیونکہ آج پاکستان کے اندر قرآن کے نظام کے نافذ ہونے میں، نظام مصطفیٰ کے نافذ ہونے میں کوئی باہر سے کوئی مشرک نہیں ہے رکاوٹ پیدا کر رہا، یہ ہمارے ہی لوگ جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر کوئی تحریک شروع ہو جائے جو نبی کے نظام کو دین پہ تخت پہ لانے کی بات کرے تو ان کی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب ضرور زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ اب دو صفتیں اللہ نے بیان کر دی، پہلے زبردست کو بیان کیا، غالب ہے، عزیز مانا غالب، زبردست۔ تو اب یہ کیوں بیان کیا اللہ نے؟ تو اللہ نے اس لیے بیان کر دیا کہ آج جو قرآن کے نظام کے نفاذ میں، نظام مصطفیٰ کے نفاذ میں جو بڑے طاقتور لوگ ہیں دنیا کے، وہ لوگ جو رکاوٹیں بنا رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، تو رب نے ان کو بتا دیا کہ میں بڑا طاقتور ہوں، لیکن آج تمہیں میرے موقع دیا ہوا ہے، لیکن جب تم مر کے میرے پاس آؤ گے نا تو پھر میں تمہیں اپنی طاقت دکھاؤں گا۔ اور وہ کیسی طاقت دکھائے گا؟ حدیث شریف میں آتا کہ جب قیامت کا دن ہوگا ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ مار دے گا، اور فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ آج تو تمہاری چل رہی ہے دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر، لیکن اس دن اللہ فرمائے گا، اور حدیث شریف میں ساتوں زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی انگلیوں پہ گھمائے گا اور فرمائے گا بتاؤ کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، وہ خود فرمائے گا للہ واحد القہار، کہ اللہ واحد قہار، کہ تو بتا دیا میں زبردست ہوں، ابھی دنیا میں تم جتنی بدماشیاں کر سکتے ہو کر لو، تمہیں چھوٹ دی ہوئی ہے، وہاں پہ تمہیں بتایا جائے گا۔ اور فرمایا رحیم بھی ہے، تو یہ رحیم جو مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن کے نفاذ کی نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رحیم ہے، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا، ان پر رحم فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن جو آج کے جو جبار ہیں، آج کے جو ڈکٹیٹر ہیں، ان کے لیے پھر وہ زبردست ہے، غالب ہے، قدرت والا ہے وہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے انبیاء کی مثالیں بیان کرنا شروع کر دی، تو یہاں پر ہمارا پہلا رکوع پورا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو عزیزان محترم، ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن مجید جس کو ہم لوگ صرف تلاوت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے بھی ہے، اور اس کے نظام کو ہمارے ملک میں نافذ بھی ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پوری کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہے تو ان لوگوں کو خاص طور پہ اس میں توجہ کرنی چاہیے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ آج ہم چیٹنگیں کر لیں گے، آج ہم اپنی چلا لیں گے، اور پھر بہت سارا مال کما کر پاکستان سے باہر چلے جائیں گے، کسی جزیرے کو خرید لیں گے، کسی جزیرے میں رہنا شروع کر دیں گے، یا فرانس میں جا کے بیٹھ جائیں گے، یا کہیں اور ملک میں جا کے بیٹھ جائیں گے۔ مرنا ہے تمہیں، مرنے کے بعد پھر تمہیں بتایا جائے گا یہ قیامت ہے جس کا تم انکار کر رہے تھے۔ آپ کہیں گے جی یہ تو انکار تو نہیں کرتے، ارے بھائی زبان سے کس کی ہمت ہے انکار کرے؟ پریکٹیکلی تو انکار کر رہے ہیں نا، پریکٹیکلی جو بیہیویئر کر رہے ہیں یہی بیہیویئر کر رہے ہیں نا کہ مرنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا ہمیں، تو پھر اس وقت پتہ چل جائے گا۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس گمراہی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.